بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حکومت قومی اسمبلی ختم ہو چکی ہے، حکومت ختم ہو چکی ہے، لیکن سابقہ حکمران اتحاد پی ڈی ایم اگلے نگران سیٹ اپ کے لیے وزارتوں کی اور مختلف سرکاری اور اٹانومس باڈیز کے چیئرمین شپ ایم ڈی پر تقرر کے لیے اپنے وہی سابقہ فارمولے پر عمل پیرا ہے۔ جس طرح کے 15 ماہ کے سیٹ اپ میں، حکومتی سیٹ اپ میں حکمران اتحاد کو نشستیں دی گئی تھی، اسی طرح نگران سیٹ اپ میں بھی ان کے لائک مائنڈڈ لوگوں کو وزارتیں دی جا رہی ہیں۔ مختلف اداروں کی چیئرمین شپ، ایم ڈی شپ اور مختلف جو ذمہ داریاں ہیں وہ تقسیم کی جا رہی ہیں۔ نگران وزیر اعظم کا تقرر کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، حکمران اتحاد کے درمیان اور اپوزیشن لیڈر کے مابین نام پر اتفاق ہو چکا ہے۔ اب یہ ہے کہ صرف رسمی کارروائی ہوگی اور اس کے بعد وہ اپنی کابینہ کا اعلان کریں گے جو کہ حکمران اتحاد نے فائنل کی ہوگی۔ سابق جج تصدق حسین جیلانی کے بھائی، سابق سیکرٹری خارجہ اور امریکہ میں پاکستانی سابق سفیر جلیل عباس جیلانی کے نام پر اتفاق ہو چکا ہے۔ اب باقی کابینہ کی تقسیم کار اور وہی وزارتوں کی تقسیم کوٹے کے مطابق وہ حکمران اتحاد آپس میں اس کو حتمی شکل دے رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں چاہیے تو یہ کہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ غیر جانبدار ہونا چاہیے، اس کا کسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن پچھلے 2-3 سیٹ اپ ایسے ہی چلے، نگران سیٹ اپ جو 2018 کے انتخابات کے حوالے سے سیٹ اپ بنا، اس میں ساری اہم وزارتیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو دی گئیں، اور خصوصاً جو کہ شوکت خانم میموریل ٹرسٹ ہاسپٹل کے سیٹ اپ میں موجود لوگ تھے وہ لگائے گئے، وزیر داخلہ لگائے گئے، اور اسی طرح وزیر قانون لگائے گئے پی ٹی آئی کے، اور مختلف اہم عہدوں پر وزیر خارجہ لگائے گئے۔ سب وہی روایت اب بھی چل رہی ہے۔ اب حکمران اتحاد کے مابین بندر بانٹ جاری ہے۔ بعض عہدوں پر اختلافات بھی موجود ہیں، لیکن ان کو سیٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہاں، عبدالحفیظ شیخ جو کہ فیورٹ سمجھے جا رہے تھے وزارت عظمیٰ کے لیے، ان کو بھی خزانے کا قلمدان سونپا جائے گا۔ کیوں کہ ظاہر ہے کہ وہ جیسے بھی اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے مل کے ایک فیصلہ کیا ہے۔ یہ جیلانی صاحب کا تعلق جو ہے وہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خاندان سے ہے، اور ان کے خاندان میں بہت سارے ایسے ہی لوگ ہیں، ٹیکنوکریٹ، بیوروکریٹ اور سیاستدان، اہم عہدوں پر ملک کے وہ اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ 2 دن کے اندر سب تجزیہ کاروں کی متفقہ رائے یہی ہے کہ وہ اچھی شہرت کے حامل ہیں، ان کے اوپر کوئی کرپشن کا دباؤ نہیں ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ وہ گیلانی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ظاہر کی رشتہ داریاں بھی ہیں اور یہ ساری چیزیں۔ البتہ وہ خود ایک باکردار آدمی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ کابینہ میں کون کون سے چہرے لائے جاتے ہیں، اور اسی طرح پارٹیوں کی نمائندگی بھی کی جائے گی۔ ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف مہنگائی کا ایک طوفان ہے جس کے اوپر حکمرانوں کی کوئی توجہ نہیں ہے، وہ لاتعلق ہو گئے ہیں۔ بے روزگاری، مہنگائی، غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عوام الیکشن کی سیاست کو تقریباً اس سے لاتعلق ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بیوی بچوں کا پیٹ پالیں
یا زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگائیں، الیکشن کمپین میں جائیں، پھر الیکشن کے لیے ووٹ دیں مختلف پارٹی کے امیدواروں کو۔ کسی بھی پارٹی نے عوام کے بھلے کی بات نہیں کی۔ یہ حکومت جاتے جاتے ایک دن پہلے بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر گئی ہے، اور پیٹرول بم تو اس نے کئی دفعہ گرائے، اس لیے کہ اس کی مکمل ترجیح یہی تھی کہ IMF کو خوش کیا جائے، لیکن اس کے باوجود وہ IMF کو مطمئن نہیں کر سکے، خوش نہیں کر سکے۔ اب نگران حکومت سے بہت ساری توقعات لگائی جا رہی ہیں، اسی لیے دستور کے اندر بھی بہت ساری تبدیلیاں کی گئیں، اور وہ تبدیلیاں کر کے ان کو بااختیار بنایا گیا۔ اور سیاسی حلقے اسلام آباد کے یہی کہتے ہیں کہ یہ سیٹ اپ 3 مہینے کا نہیں ہے، کیونکہ ان کے اوپر عمران خان کا خوف طاری ہے۔ جب تک وہ خوف نکلے گا نہیں، یہ الیکشن میں نہیں جائیں گے۔ یہ 3 مہینے کا سیٹ اپ ہے، پھر 3 مہینے اور ایکسٹینڈ ہوگا، اور پھر شاید اور 3 مہینے ایکسٹینڈ ہو جائے، یعنی یہ کوئی 9 مہینے 1 سال چلے گا، اور پھر یہی اتحاد جو آج حکومت میں تھا کل اپوزیشن میں ہوگا، اور یہی اسٹیبلشمنٹ کو بھی برا بھلا کہے گا، اور خود نگران حکومت کو بھی برا بھلا کہے گا، اس لیے کہ ان کی عیاشیاں جو ہے وہ ٹکڑ ٹیل ہو جائیں گی، کم ہو جائیں گی، اختیارات دوسرے لوگوں کے پاس چلے جائیں گے۔ پھر دیکھنا ہے کہ وہ اپنے مفادات کا رستہ کس طریقے سے بناتے ہیں۔ لیکن 1 پوائنٹ ایجنڈا یہی ہے کہ جب تک عمران خان کا عوام میں اثر و رسوخ ختم نہیں ہوگا، اور ان کو یہ گارنٹی نہیں ملے گی کہ وہ کسی بھی طریقے سے جیت سکتے ہیں، کبھی الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ تو دیکھیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ، سابقہ حکومت اور سیاسی جماعتیں کیا کھیل کھیل رہی ہیں۔ عوام اس سے بالکل الگ ہے، اس لیے کہ عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کسی میں کوئی جرات نہیں ہے، کوئی ہمت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے رہیں گے، اور بریانی کی ایک پلیٹ کے اوپر ووٹ حاصل کر کے وہ اپنے مفادات کو حاصل کر لیں گے۔ لیکن یہ فلم کب تک چلے گی، کب تک عوام کو ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال کیا جائے گا، یہ بات اسٹیبلشمنٹ کے بھی سوچنے کی ہے، اور خود سیاسی جماعتوں کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ باقی جہاں تک عمران خان کی بات ہے، تو عمران خان کے معاملات تو کافی انہوں نے گمبھیر کر دی ہیں، اور ابھی یہ صورتحال ہے کہ وکلاء کے اوپر گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور آئے روزانہ وہ وکیل بدلتے ہیں، اور پھر وہ وکیل ناٹ رسپونڈنگ ہو جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے موبائل بند کر دیے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا جاتا ہے۔ عمران خان کو اپنا موقف پیش کرنے کا پورا حق ملنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ عدالتوں کے ذریعے وہ اگر مجرم ثابت ہوں تو سزا ملنی چاہیے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کی وکالت کرنے والے کوئی بھی وکیل جو ہے وہ سیف نہیں ہے، اور ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان کی بات سنی نہیں جاتی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اب یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ حکمران کتنے سخت گھبرائے ہوئے ہیں، اور ان کا ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی دے رہی ہے، حالانکہ اسٹیبلشمنٹ کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں کہ یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور پھر یہی حکمران اتحاد 3 مہینے کے بعد جو شور کرے گا، عوام سنیں گے، عوام سے کہیں گے کہ عوام آگے آئیں، عوام ہمارا ساتھ دیں۔ عوام تو لاتعلق ہوتے جا رہے ہیں، وہ تو سیاسی ذرائع یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جب بھی ہو، عوام کا جو ٹرن آؤٹ ہے ووٹوں کا وہ انتہائی کم ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنے مسائل کا حل ان حکمرانوں سے، ان سیاستدانوں سے نہیں حاصل کر رہے، اور نہ ہی ان سے امید کر رہے۔ تو جب مایوسی اتنے گہری ہو چکی ہے، اب اس کے بعد تو سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے، اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے، کتنے بھی مجبور ہوں وہ کچھ نہ کچھ تو کریں، عوام کو کچھ تو ریلیف دے، کچھ تو ان کے بھلے کی بات کریں، کچھ سوچیں، پھر جا کے ان کی جگہ بنے گی۔ ورنہ
پھر یہ اس طرح الیکشن کا کھیل ہی کھیلتے رہیں گے، نتائج وہ نہیں ہوں گے، عوام ان کے ساتھ نہیں ہوں گے جس کی وہ توقع کر رہے ہیں۔ اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔